السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے بفضل اللہ تعالیٰ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بفضل اللہ تعالیٰ آج زکوٰۃ کورس کا ہمارا آج آخری سبق ہوگا۔ کل کے سبق میں ہم نے اور پراپرٹی کے حوالے سے بھی ہم کچھ باتیں پہلے کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پراپرٹی والے ٹاپک کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی بھی دیگر اموال تجارت کی طرح ایک مال تجارت کی طرح شمار ہوتی ہے، اور پراپرٹی میں زکوٰۃ کا بھی وہی معاملہ وہی حکم ہے جو دیگر اموال تجارت کا ہے، لیکن چونکہ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں زیادہ پیدا کرتی ہیں، اس لیے یہاں پر تھوڑی سی تفصیل سے اس کو کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم چیزیں دیکھتے جاتے ہیں، پھر آپ کے سوالات کا بھی وقت ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے آپ ایک گھر لیں یا دو گھر لیں، مختلف شہروں میں دو تین گھر لے لیں رہائش کی نیت سے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی دکان اگر بزنس کاروبار تجارت کی نیت سے لی جائے کہ اس دکان میں کاروبار کریں گے، تو اس دکان کی جو قیمت ہے، ویلیو ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر مکان کو خریدا ہی بیچنے کی نیت سے پھر تو زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر کوئی نیت نہ کی ہو، بس زکوٰۃ ہوتا ہے کہ بندہ ایسے ہی پیسے آئے تو پراپرٹی خرید لی، پیسے آئے کوئی پراپرٹی کو دکان کو مکان کو پلاٹ خرید لیا، کوئی نیت نہیں کی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت واضح کر لے نیت کہ میں یہ اپنی رہائش کے لیے لے رہا ہوں، یا میں کاروبار کے لیے لے رہا ہوں، تجارت کے لیے لے رہا ہوں، اس لیے لے رہا ہوں۔ جی، نمبر 4، جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اس کو سیل کر کے پیسہ کمائیں گے، پرافٹ کمائیں گے، اور وہ نیت ابھی تک باقی بھی ہو، ایسی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کو ہم اپنے زکوٰۃ فارم کے کالم نمبر 1 میں قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں جمع کریں گے۔ اسی طرح جس طرح کرام یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے پراپرٹی کرایہ پر دی ہوئی ہے، رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، تو اس پراپرٹی کی ویلیو پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے تجارت نہیں ہے، آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے۔ اچھا، جو کرایہ جمع ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جیسے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جیسے آپ کو کاروبار میں سے پیسے رقم آتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قسم کا، آواز صحیح نہیں آ رہی۔ جی صرف ان کو صحیح نہیں آ رہی ہے، باقیوں کو بھی صحیح نہیں آ رہی؟ استاد جی تھوڑا کٹ رہی ہے بیچ میں آواز۔ نہیں، ہمیں تو صاف آ رہی ہے۔ چلے بس پھر وہ جن کی آواز کٹ رہی ہے ان کے یہاں انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا، اس کو دیکھ لیں۔ جی، تو اسی طرح کرام اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو، اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ باقی مال کی طرح اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے اور اس کرائے کی کچھ رقم آپ کے پاس بچی ہوئی ہو، اس کو آپ اپنے زکوٰۃ فارم میں جمع کر لیں، ورنہ نہ کریں۔ کرایہ آیا اور آپ نے استعمال کر لیا، جو زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس تاریخ میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پچھلے 12 مہینوں کا کرایہ اس میں جمع کریں گے، ایسا نہیں کرنا۔ اس تاریخ کو کرائے میں سے جتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو باقی کیش کے ساتھ ساتھ اس کو اس میں شمار کر لیں۔ اچھا جی، نمبر 6، اگر کسی قسطوں پر کوئی پلاٹ یا مکان یا فلیٹ لیا ہو اور نیت کیا ہو سیل کرنے کی، آگے منافع کمانے کی، پرافٹ کمانے کی، تو اس قسطوں پر خریدی ہوئی پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، یاد رکھیں
قبضہ ملے نہ ملے، پوزیشن ملے یا نہ ملے، بہرحال اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، چلے مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک فلیٹ یا ایک پلاٹ یا ایک گھر قسطوں پر لیا، اور 10 لاکھ کا فرض کریں آپ نے لیا، 10 لاکھ کا، اور ابھی آپ 5 لاکھ ادا کر چکے ہیں، اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، تو اب آپ کتنی اماؤنٹ شمار کریں گے قابل زکوٰۃ رقم میں؟ 10 لاکھ یا 5 لاکھ؟ بتائیں۔ 10 5 لاکھ۔ لاکھ۔ نہیں، دونوں جواب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ کی کل قیمت تھی 10 لاکھ، اور جی ابھی آپ نے 5 لاکھ روپے ادا کر دیا، 5 لاکھ ابھی آپ نے دینا ہے، اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، تو جب آپ زکوٰۃ کا فارم فل کر رہے ہیں اس میں آپ نے اپنے پاس موجود کیش بھی لکھا ہے، سونا بھی لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے، تو اس پلاٹ کی آپ کتنی رقم اس میں لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ استاد مطلب ویلیو پر لکھیں گے، بھی جتنا اس کا ویلیو ہے پھر اس کا حساب سے ادا کریں گے۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ دیکھیں، آپ نے 5 لاکھ دیا ہے جی اور ٹوٹل اماؤنٹ اس کی 10 لاکھ ہے، نہ 10 لکھیں گے نہ 5 لکھیں گے، بلکہ آپ اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو شمار کریں گے کہ اسی کنڈیشن میں ابھی 5 لاکھ کی قسطیں باقی ہیں، اس کا ریٹ بڑھ سکتا ہے اور مون بڑھتا بھی ہے۔ آپ اس پراپرٹی کو آج ہی سیل کرنا چاہیں تو وہ 6 لاکھ میں سیل ہو جائے گی، تو آپ نے 6 لاکھ لکھنا ہے۔ خدا نہ خاصہ اگر پراپرٹی کا ریٹ ڈاؤن ہوا ہے اور آپ نے دیا ہوا 5 لاکھ ہے، لیکن آپ مائنس میں جا رہے ہیں، تو 4 لاکھ کی سیل ہو رہی ہے مارکیٹ میں اس وقت، تو آپ 4 لاکھ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ میں موجودہ ویلیو کا شمار ہوگا، موجودہ قیمت کا شمار ہوگا، نمبر 6 کا آخری جملہ، زکوٰۃ میں اس کی موجودہ ویلیو کا شمار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بعض لوگ مختلف پلاٹس کی فائل لے لیتے ہیں، فائل یعنی بعض جو کمپنیز ہوتی ہیں، ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہوتی ہیں، وہ کوئی بڑا منصوبہ لانچ کرتی ہیں، ابھی کوئی بھی زمین ان کے پاس نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، یا وہ کوئی بڑی جو ہے نا وہ ملٹی جو ہے نا ٹاور بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، کئی مطلب عمارت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی فائلز بنا کر لوگوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور ان فائل سے پیسہ لے کے انہی کے پیسوں سے اس اپنے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں۔ خیر وہ ایشو نہیں ہے، وہ صرف نہیں جا رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پلاٹ کی فائل لی ہوئی ہے، زمین، فلیٹ یا پلاٹ موجود نہیں ہے فزیکلی، صرف فائل موجود ہے، تو اس فائل کی جو ویلیو ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جواب ہے جی ہاں ہوگی، اور یہ کب ہوگی؟ کہ جب آپ نے وہ فائل لی ہوئی ہے آگے بیچنے کی نیت سے، اور وہ نیت آپ کی ابھی بھی باقی ہے، تو اس فائل کی جو بھی موجودہ ویلیو ہوگی پلس میں یا مائنس میں، اس ویلیو پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آخری پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ زرعی زمین، ایگریکلچرل لینڈ جو ہے، وہ اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی آپ نے 10 ایکڑ زمین خریدی ہے اور نیت کیا ہے کہ اس کو آگے سیل کر کے میں پروفٹ کماؤں گا، تو ظاہر ہے یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ نے خریدی ہے اس نیت سے کہ اس پہ کاشتکاری کریں گے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی رقم کو کسی دوسری جگہ بھجوانا ہو، زکوٰۃ کی رقم کو کسی دوسری جگہ بھجوانا ہو تو اس پر جو سروس چارجز لگتے ہیں، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وہ سروس چارجز زکوٰۃ بھیجنے والے نے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے منہا نہیں کر سکتے، یا اپنے الگ سے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری پوائنٹ، زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے؟ ویسے تو آپ پڑھ کر آئے ہیں، زکوٰۃ کے کل مصارف 8 ہیں، بہترین مصرف کیا ہے؟ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت جس چیز کا تقاضا ہونا موقع پر، سب سے بہتر تو وہی ہوتا ہے، سب سے بہتر تو وہی ہوتا ہے جو
تقاضا ہو. ایک آدمی ہے، وہ نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ مدرسے کا طالب علم ہے، لیکن بھوکا مر رہا ہے. آپ کہ جی ہم نے تو پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف یا مستحق رشتہ دار ہیں یا دینی مدارس ہیں، تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے. بھائی اب اسی کو دینا بہترین مصرف ہے. تقاضے کو سمجھے، صورتحال کی نزاکت کو سمجھے، زمینی حقائق کو دیکھ کر موقع پر خود فیصلہ کر لیں کہ کہاں زیادہ بہتر ہے. باقی عمومی طور پر اگر دیکھا جائے، عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف جو ہے نا وہ آپ کے مستحق رشتہ دار ہے، اور ثواب ملتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. ٹھیک ہے جی. اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر دینی مدارس. دینی مدارس بہترین مصرف ہے زکوٰۃ کا. دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے میں بھی دوہرا اجر ملتا ہے، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور دین کی اشاعت اور تحفظ کا اجر بھی ملتا ہے. جو طالب علم اس سے دین پڑھیں گے وہ آپ کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بنیں گے. تو یہ بہترین مصارف ہے. اچھا جی، کام آ رہے ہیں جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام ہیں. کافی لمبی اور تفصیلی اس میں بحث ہوتی ہے. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ جانوروں کو پالنے کا کام کرتے ہیں. اس کو آپ خود دیکھ لیں، خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جانور جن کو گھروں میں فارمز پر خود چارہ وغیرہ کھلایا جاتا ہو اور ان کا مقصد ان جانوروں کا دودھ وغیرہ بیچنا ہو، تو ان کی قیمت پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جانور تو مال تجارت نہیں ہے نا. جانوروں کی زکوٰۃ عام طور پہ ان جانوروں کی ہوتی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نا سائمہ جانور کہتے ہیں. سائم سین کے ساتھ سائمہ جانور کہتے ہیں. یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو باہر چرتے ہیں، چراگاہوں میں چرتے ہیں. آپ ان کے جو کھانے پینے کے چارے کے اخراجات آپ پر نہیں ہوتے. سال کا اکثر حصہ یہ باہر، جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ان کو لے کر سڑکوں کے کنارے چرا رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی جو زمینیں ہوتی ہیں، حکومت بھی ان کو منع نہیں کرتی. ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جو عام ڈیروں پہ گھروں میں جانور رکھے جاتے ہیں نا، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں البتہ کسی نے جانور خرید کر بیچنے کے نیت سے رکھے ہوں تو وہ پھر معاملہ الگ ہے. اس کی تفصیلات ہیں کافی لمبی، وہ آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا کہ کس جانور کتنی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے جانور رکھے ہوں، کتنے جانور کسی نے رکھے ہوں، تو وہ پھر پرسنل میں رابطہ کر بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم نہیں پڑھتے بلکہ یہ آپ کے مطالعہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی عزیز صاحب کرام، آخری سبق ہے عشر کے حوالے سے. عشر، زکوٰۃ کی طرح عشر بھی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے ذمہ واجب اور ضروری ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے مال کی اور عشر ہوتا ہے زمینی پیداوار کا. زمین سے جو بھی پیداوار ہو اس پر عشر دینا ہوتا ہے. عشر کا لفظی معنی ہوتا ہے دسواں، ٹینتھ، دسواں، 10 میں سے ایک. عشر، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور عشر یہ کسر ہوتی ہے 1/10، 1/10، یہ عشر کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عشر بھی مسلمانوں پر ہوتا ہے، غیر مسلموں پر نہیں ہوتا. اس کی 2 شرائط ہوتی ہیں، مسلمان ہونا اور دوسرا ہوتا ہے کہ زمین بھی عشری ہو، خراجی نہ ہو. چونکہ یہ لمبی بحث ہے اس لیے ہم اس پر نہیں جاتے کہ عشری اور خراجی زمینیں کیا ہیں. ہمارے یہاں بہرحال جو زمینیں ہیں عشری ہیں، ان پر عشر واجب ہوتا ہے. اچھا، عشر اور زکوٰۃ میں کچھ فرق ذہن میں رکھ لیں. عشر میں اور زکوٰۃ میں نا کچھ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے جو بڑے اہم فرق ہے نا، ایک تو یہ فرق سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس نصاب کے برابر مال ہو. اگر نصاب کے برابر مال نہ ہوگا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. عشر میں ایسا نہیں ہے، زمینی پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پر عشر واجب ہوتا ہے. عشر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، عشر کی مقدار کتنی ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر مزید آگے فرق پر چلتے ہیں. دیکھیں اس کا دار و مدار ہے کہ اس پیداوار پر جو پانی آپ نے لگایا ہے وہ پانی آپ کی محنت سے، آپ کے خرچے سے لگا ہے یا بارش کا پانی ہے. عشر کے حوالے سے یہ بنیادی چیز سمجھ لیں. عشر کی مقدار کتنی ہوگی، کتنے پرسنٹ آپ نے عشر نکالنا ہے، کتنا حصہ نکالنا ہے، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے بتائیں. دار و مدار کس چیز پر ہے؟ پیداوار پر عشر. جس سچائی پیداوار کے پر لیے جو نہیں، پانی استعمال کیا ہے وہ پانی. جی پانی جو استعمال. ہاں جی. اس پیداوار کو
جو ہے نا وہ بڑھنے کے لیے اور فصل کو جو ہے نا تیار ہونے کے لیے جو پانی لگتا ہے اس پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پانی کون سا ہے اور کیسے لگا. آپ کا اس پانی پر خرچہ آیا ہے یا نہیں. اگر آپ کا اس پانی پر خرچہ آتا ہے تو پھر آپ نے دینا ہے نصف عشر. کتنا دینا ہے؟ نصف عشر. نصف عشر کا معنی کتنا ہوگا؟ 20واں حصہ. پھر 20 من میں سے 1 من دینا ہے. اور اگر آپ کا اس پانی پر خرچہ نہیں آتا تو پھر آپ نے پورا عشر دینا ہے، یعنی 10واں حصہ. یعنی اگر جسے کہتے ہیں نا بارانی زمینیں، بارش سے ہی جو سیراب ہوتی ہیں، آپ کا اس پر خرچہ نہیں آتا بالکل بھی، تو اس میں پورا عشر ہوتا ہے. اور اگر آپ کا پانی پر خرچہ آئے، محنت اور خرچہ لگے، تو پھر اس پر شریعت مطہرہ ریلیف دیتی ہے اور عشر کی بجائے نصف عشر واجب ہوتا ہے، آدھا عشر واجب ہوتا ہے. یہ عشر کی مقدار ہو گئی. اور باقی ہم نے جو فرق پڑھ رہے تھے، پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مخصوص نصاب ہے، عشر کا کوئی نصاب نہیں ہے. پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ اس پر عشر ہوتا ہے. اور دوسری بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تب واجب ہوتی ہے جب پورا سال گزر جائے. عشر میں ایسا نہیں ہوتا. اگر سال میں ایک زمین سے 2 یا 3 یا 4 فصلیں لی جائیں تو ہر فصل کا عشر الگ دینا ہوتا ہے. ہر فصل کا عشر الگ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو کسی زکوٰۃ ادا کرنے والے کا عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے نا، عشر میں ایسا نہیں ہے. کوئی پاگل ہو یا نابالغ بچہ ہو، اس کی ملکیت میں کوئی زمین ہو، اس سے جو پیداوار ہوگی نا اس پر بھی عشر ہوگا، اس پر بھی عشر ہوگا. اور زکوٰۃ کا حساب آپ جب کرتے ہیں نا تو آپ اس میں سے اپنا قرض اور دین وغیرہ نکال کر باقی رقم پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. عشر میں ایسا نہیں ہوتا. جتنی بھی پیداوار ٹوٹل ہوئی ہے نا، ٹوٹل پیداوار جو ہوئی ہے، اس ساری پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے. عشر ہو یا نصف عشر ہو، واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. حتیٰ کہ یاد رکھیں اس پیداوار پر جو خرچہ آپ کا آیا ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے بیج لگایا، اس کا خرچہ، پانی کا خرچہ، کھاد کا خرچہ، یا اس کو ہارویسٹ کرنے کا، اس کو کاٹنے کا، مزدوری، مشینوں کے اخراجات، ہل چلانے کا خرچہ، کوئی بھی چیز مائنس نہیں کی جاتی. ٹوٹل جو پیداوار آپ کو ملی ہے نا، آپ نے ٹوٹل میں سے عشر نکالنا ہے، اپنے خرچے بعد میں کاؤنٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری فرق یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے تو آپ ہر سال اس سونے پر زکوٰۃ دیتے رہیں گے. عشر میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے گندم کی فصل لگائی، ایک دفعہ آپ نے عشر دے دیا، اب وہ گندم آپ کے پاس 10 سال بھی پڑی رہے تو اس پر عشر نہیں دینا آپ نے. عشر ایک بار ہی ہوتا ہے. زکوٰۃ ہر سال ہوتی ہے. عشر ایک فصل پر ایک دفعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے، ہر فصل پر ہوتا ہے نا، ہر فصل پر. ایک فصل آپ نے لی، اس فصل پر آپ نے عشر دے دیا، بس معاملہ ختم ہو گیا. آپ چاہے وہ 10 سال بھی آپ کے پاس پڑے رہے، چاول، گندم یا کوئی بھی، اس پر عشر نہیں ہوگا دوبارہ. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ اہم مسائل تھے عشر کے. تو اس کا بھی تعلق عام طور پر گاؤں دیہات اور زمینداروں کے ساتھ ہوتا ہے. مزید تفصیلات یہاں پر لکھی ہوئی موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. تو یا اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ کر کے داخلے والے نمبر پر یا اپنے اساتذہ میں سے رابطہ کر کے معلومات دے سکتے ہیں، عشر کے حوالے سے بھی اور جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی. تو اچھا عزیز طلبہ کرام، خاص طور پر پراپرٹی کے حوالے سے اگر کوئی کسی کے طالب علم کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم تھوڑا سا زکوٰۃ کے نصاب کو ملا کر جو بنایا جاتا ہے کہ سونا چاندی کو ملائیں اور چاندی اور روپے پیسوں کو ملائیں تو کیا حکم ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. جی حارث خان نے سوال کیا ہے عشر کی مقدار کتنی ہے. عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ. یعنی آپ کے پاس اگر 10 من پیداوار ہوئی ہے تو آپ اس میں سے 1 من اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیں گے، اور 9 من آپ کے ہیں. یعنی 10 میں سے 9 آپ کے اور 1 محتاجوں، مسکینوں اور مستحق لوگوں کا. ایک بات ٹھیک ہے جی. اور یہ تب ہے جب آپ کی پیداوار آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے ہوئی ہو. اور اگر آپ نے اس فصل کو خود پانی لگایا ہو، اس کے پانی پر اخراجات وغیرہ آئے ہوں، تو پھر کتنا ہوگا؟ نصف عشر. 20 میں سے 20 من میں سے 1 من آپ نے دینا ہوگا. پھر یعنی 10 من میں سے آدھا من. جی بھائی جعفر علی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے یہاں قصاب بہت زیادہ ہیں،
تو ان کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ ان کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، وہ لینا دینا بیچنا کرتے رہتے ہیں، وہ جتنے جانور رہیں گے ان کے پاس، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے؟ جی دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ریوڑ ان کے پاس ہے اس پر وہ خرچہ خود کرتے ہیں ان چارے وغیرہ پر، یا وہ اس کو باہر چراتے ہیں۔ ایک تو یہ اس پر ہوتا ہے دار و مدار۔ دوسرا ہے کہ ان کی نیت کیا سارے جانوروں کو بیچنے کی ہے، یا بس کبھی کبھار کوئی جانور بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان سے ساری چیزیں معلوم کر لیں، پھر اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیں اس حوالے سے۔ مطلب وہ مطلب کاٹ کر بیچتے ہیں اپنے دکان کے اندر، وہ لیے ہیں اسی کے لیے، بیچنے کے لیے ہیں، اور چارہ وغیرہ پورا دیکھ بھال یہی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کاروبار کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور اس کا گوشت بیچتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور گوشت بیچتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ نہیں بہت بڑا ان کا ریوڑ ہے، لے کے رکھتے ہیں، وہ سستا میں جب ملتا ہے لا کے رکھ لیتے ہیں، اور سارا ان کا دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں جب بھی ان کو ضرورت پڑتا ہے، مطلب کئی لوگ شادی کے وغیرہ لگاتے رہتے ہیں گراہک، اس وقت میں پورے کاٹ کر بیچ دیتے ہیں، تو اس وقت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ جی، اس میں سے وہ جانور جو خاص مال تجارت کے طور پر رکھے ہوں، آگے بیچنے ہوں، ان کی ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ جی بھائی عرفان۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ عشر جو ہے اس کا پیداوار یا مطلب نقد بھی دے سکتے ہیں، جس طرح اس کو سیل کر کے جو پیسہ بنتے ہیں عشر کے حساب سے پیداوار بھی دے سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو نا؟ جی کوئی بھی ہو، کوئی پیداوار بھی دے سکتے ہیں اور نقدی بھی دے سکتے ہیں، اس پیداوار کے بدلے میں کوئی اور پیداوار بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے ہاں کھجور کا پودا ہے، اس کی جو کھجوریں اتنی ہیں 20 من، تو اس 20 من میں سے آپ نے 2 من کھجوریں دینی ہیں۔ آپ چاہے 2 من کھجوریں دے دیں، چاہے ان کے پیسے دے دیں، یا اتنے پیسوں کی گندم خرید کے کسی کو دے دیں، کتابیں لے کر دے دیں، ٹھیک ہے، ان پیسوں سے کسی کو راشن لے کے دے دیں، کسی بھی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بھائی محمد حارث۔ استاد جی، جس طرح زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 52 کلو چاندی یا 7.5 کلو سونا کی مقدار جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طرح یہ جو زمین کا رقبہ ہے یا جو فصل کی مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ جی اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ما سقط السماء ففیہ عشر، جو چیز بھی اس پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کو عشر ہے۔ یہ ما عام ہے، اصول فقہ میں اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ عالم کورس میں۔ تو اس کی عشر کی شریعت نے کوئی پیداوار مقرر نہیں کی، 1 من ہو یا 1000 من ہو، اس پر عشر ہوگا۔ جی بھائی سکندر علی۔ جی استاد محترم، ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی لمبی زمین لی جاتی ہے، تو اس کا کچھ حصہ 1 ایکڑ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کالونی کے لیے، پلاٹنگ کرتے ہیں۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا کاٹتے ہیں۔ تو آیا جو زمین ایسے پڑا ہوا ہے جس کو اس نیت وہی پلاٹنگ کے لیے لیا ہوا تھا، تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی بالکل، اگر انہوں نے خریدتے وقت بھی یہ نیت کی ہے اور ابھی بھی یہ نیت کہ اس کو جو ہے نا آگے چل کے بیچیں گے، تو پھر جی ظاہر وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا۔ جی اور دوسرا جی استاد، یہ دوسرا سوال کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عشر کا جو مال ہوتا ہے، جو غلہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نکالا بھلے اس کے بعد جتنا پڑا ہو اس کے اوپر عشر نہیں ہے، تو جی، زکوٰۃ بھی اسی طرح زکوٰۃ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی آپ نے عشر نکال کے گندم رکھ لی اپنے پاس، اب اس گندم کو آپ نے سیل کرنا ہے، سیل کرنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، تو اس کا جی عشر آپ دے چکے ہیں نا، اس پر بار بار نہیں ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگی نہ عشر ہوگا، اس پر زکوٰۃ تو ہوتی نہیں، عشر ہوتی ہے۔ تو جی وہ عشر آپ ایک دفعہ دے چکے ہیں، اس پیداوار پہ دے چکے ہیں۔ عشر میں دونوں جی پوائنٹ ہے نا، دیکھیں زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، اور عشر ہر فصل پر ہوتا ہے۔ آپ ایک سال میں 2 یا 3 فصلیں لیں تو ہر فصل پر آپ نے عشر دینا ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ عشر دینے کے بعد عشر ریپیٹ نہیں ہوتا، زکوٰۃ تو ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے نا، عشر نہیں ہوتا، بار بار نہیں ہوتا۔ جی استاد محترم، جیسا کہ اس نے عشر تو نکالا ایک دفعہ، اب اس کے پاس وہی غلہ 2 سال 3 سال پڑا ہوا ہے، تو وہ اس کا دل نیت میں یہی کہ میں آہستہ آہستہ اس کو بیچتا رہوں گا، کبھی 10 من 12 من اسی طرح، تو پھر وہ مال تجارت میں جائے گا یا نہیں، کسی میں نہیں؟ نہیں، تجارت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی ذاتی اچھا پیداوار ہے۔ ہاں جی، ذاتی پیداوار ہے، یہ نہیں جائے گی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اچھا، چاہے میں نے 10 سال بھی پڑا رہے تو اس پر نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ بھلی اس سے بیچتا رہے، جس کا مرضی جی کیا بھی اس سے کام جی لیتا جی، جیسے مرضی کرے،
اس پر دوبارہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی بھائی فعال رہبر. علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم دو سوال ہیں. ایک تو یہ زکوٰۃ جو عشر کے حوالے سے ہے کہ اس میں یہ سنا کچھ، میں نہیں کہہ سکتا کہ معتبر غیر معتبر ذرائع سے، کہ زمین جو ہے وہ حکومت کی ہے اور بارش سے سیراب ہوئی ہو اس پر عشر ہے. تو اس کا میں چاہ رہا تھا تھوڑا کلیئر کر دیں. اور دوسرا سوال، یہ جو نصاب ہے، سونے کا علیحدہ ہے، چاندی کا علیحدہ ہے، ان کا جو ملا کر ہم ایک نصاب بناتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل، کہ اس کا ملانا جو ہے وہ یا علیحدہ علیحدہ نصاب ہوں گے تو ان کو دیکھا جائے گا. جی یہ دیکھیں جو حکومت کی زمینیں ہیں ان پر بھی عشر ہوتا ہے، لیکن جو لوگوں کی انفرادی زمینیں ہوتی ہیں، میری آپ کی جو زمینیں ہیں، ان پر بھی عشر ہوتا ہے. ان پر بھی عشر ہوتا ہے. خراجی زمینوں پر عشر نہیں ہوتا. خراجی زمینیں کسے کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے کسی علاقے کو فتح کیا اور پھر حکومت اسلامیہ نے اس علاقے کے لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے نا زمینیں انہی کے پاس رہنے دیں، انہی کے پاس رہنے دیں، اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں سالانہ اتنے پیداوار دیتے رہیں. اس کو خراجی زمین کہا جاتا ہے. خراج تو خراج بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم سے لیا جاتا ہے. یہ خراجی زمینیں، ان پر عشر نہیں ہوتا. باقی جو آج کل جو زمینیں موجود ہیں ہماری، یہ ساری عشری زمینیں ہیں، خراجی نہیں ہیں. ان سب پر عشر ہوگا. جو لوگوں کی انفرادی ملکیت میں زمینیں ہیں نا، باغات ہیں، پیداوار جتنی بھی، ان سب پر عشر ہوتا ہے. ایک بات. باقی جو نصاب کو ملانے کا مسئلہ ہے، اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں. بھائی شاہد کا سوال لے لیں. جی شاہد بھائی فرمائیے. جی استاد جی، استاد جی اس میں ایک پیج نمبر 28 پہ ایک یہ اس میں ایک تھا پوائنٹ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پلاٹ اگر پلاٹ ذاتی ضرورت کے لیے خریدا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر پلاٹ رقم کو محفوظ کرنے کے لیے خریدا تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی. جی اس کو نہیں آپ کے پاس، اس میں جی بولیے. جی اچھا، تو اس میں جیسے کیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم لوگ انڈیا میں کئی بار کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی نیا ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے سٹی کے باہر، ٹھیک ہے، تو اب جیسے کہ ہماری جو بھی کمائی ہو رہی ہے تو اب اس میں ہم نے یہ سوچا کہ بھائی بینک میں انٹرسٹ، وہ بینک میں رکھیں گے انٹرسٹ وہ آئے گئی، ٹھیک ہے، اس سے بیٹر ہے کہ ہم کہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ فیملی کے لیے بھی اچھا رہے گا کہ آگے بچوں کو مطلب کہ جیسے کیونکہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے رائٹ کہ مطلب اگر وہ ایریا اچھا آگے ڈیولپ ہوا تب تو پھر ہم اس کو رکھیں گے، اور اگر نہیں رہے گا تو پھر ہم اس کو سیل کر دیں گے. مطلب اس نیت سے اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس پہ مطلب زکوٰۃ کا کیا حکم آئے گا پھر؟ یہ دیکھیں آپ کی نیت کلیئر نہیں ہے نا. آپ نے کہا بھی ہم رکھ بھی سکتے ہیں، تو نیت کو واضح کرنا ضروری ہے. جب تک یہ نیت ہو کہ شاید رکھ لیں شاید بیچنے ہیں، تو ہماری تجارت نہیں ہوگا. ہماری تجارت تبھی ہوگا جب آپ نیت کر لیں کہ ہم نے بیچنا ہی بیچنا ہے. اگر یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے رکھ لیں گے، بچوں کے لیے رکھ لیں گے، تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو کہا گیا نا کہ رقم کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے پاس 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، کوئی اور مصرف نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار بینک میں رکھنے سے بہتر ہے اس کے پلاٹ لے لو. اب جب آپ نے یہ سوچا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ اب آپ اس کو اپنے گھر کے لیے تو نہیں لے رہے. آپ اپنے گھر کے لیے، جی جی دکان کے لیے، بچوں کے لیے، اب تو آپ لے اس لیے جائیں کہ چلو 10 لاکھ کی جگہ رقم کی جگہ پر ہم پلاٹ لے لیتے ہیں. تو مطلب یہ ایک بزنس ہی ہے نا، کاروبار. یہ کل کو اس کو اپنے سیل بھی کرنا ہے. اور اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ نہیں ہم نے سیل نہیں کرنا، تو پیسے بینک کی بجائے یہاں رکھتے ہیں اور اس پراپرٹی کو کل کو یہ ہمارے کام آ جائے گی، اس پہ گھر بار بنا لیں گے، کچھ ایسا ہو جائے گا، تو پھر یہ دکان بنا لیں گے، کچھ بھی ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اوکے. اچھا جیسے ہم لوگ یہاں جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں کئی بار لفظ آتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ویسے تو زکوٰۃ فرض ہے نا، تو مطلب واجب ورڈ یہاں پہ کیوں آتا ہے؟ اصل میں واجب کا معنی بھی وہی ہوتا ہے. واجب کا معنی ہے کہ وہ ضروری اور لازم ہے. یہ وہ جو واجب جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو اس واجب کا معنی آپ فرض ہی سمجھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی. اوکے 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 اوکے، جزاک اللہ. السلام. جی وعلیکم السلام. جی بھائی سیف اللہ. استاد محترم، کچھ زمینیں اوقاف کی ملکیت ہوتی ہیں، وہ لمبی لیز پہ دیتے ہیں کہ آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں، تو اس پہ کیا حکم ہے عشر کا؟ جی عشر ہوگا، اس پہ بھی عشر ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی بھائی داد محمد. استاد محترم دو سوال کرنے تھے. جی ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہم ایک رمضان کو حساب کرتے ہیں نا زکوٰۃ کا، کہ یہ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے دو رمضان کو کرے یا 3 کو کرے، اس سے کوئی فرق پڑے گا اس پہ؟
زکوٰۃ میں؟ اصل تو یہ ہے کہ جو تاریخ آپ نے بعید آمد طے کی ہے اسی تاریخ کو حساب کرنا چاہیے. کسی مصروفیت کی وجہ سے اس نے نہ کر سکیں تو 2-3 دن بعد حساب کریں تو آپ کو یہ تو پتا، اور اتنا تو یاد ہی ہوگا نا کہ 2 دن پہلے میرے پاس کتنی اماؤنٹ تھی، ابھی 2 دن بعد جو اماؤنٹ آئی یا گئی ہے. فرض کریں یکم رمضان کو آپ حساب کرتے ہیں، اس دن آپ مصروف تھے نہیں کر سکے، اور 2 رمضان جی کو آپ نے 10 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا، ٹرانسفر کر دیا، کچھ جگہ خرید لی، 3 رمضان کو حساب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتا تو ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیہ یکم رمضان کو تو آپ کے پاس ہی تھا نا، تو اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی. جی جی تو ہاں جی، تو اگر کسی صحیح. مجبوری میں حساب نہ بھی کر سکیں تو بعد میں جو ہے نا وہ نوٹ ضرور کرتے رہیں. اس کے بعد جو آمد اور رفت ہے نا کہ آپ جتنے پیسے جا رہے ہیں جی آ جی رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے رہیں، تاکہ 2-4-5 دن میں جب حساب کریں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ اصل میری زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد میں نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، تاکہ حساب میں گڑبڑ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا دارالمدار. سوال یہ تھا جی جی کہ بولو. ابھی جیسے ہم مال منگواتے ہیں چائنا سے نا، جو مال ابھی ہم نے تقریباً منگوایا ہے، تو ابھی جیسے 1 تاریخ کو ہم نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے. پیمنٹ جو ہے وہ ہم نے تقریباً 10 یا 15 دن پہلے پے کر دی ہے نا اس مال کی. تو جی وہ مال پہنچتا ہے 15 رمضان کو یا 20 رمضان کو، تو وہ ہم ابھی خرید کی قیمت سے اس کا حساب کریں گے یا فروخت کی قیمت سے جس پہ میرے کو بھیجنا ہے اس کے حساب سے اس کو حساب کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں یہ بھی باقی مال تجارت کی طرح ہی ہے، کہ آپ اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھ لیں کہ آپ وہ ایز اٹ از جہاں ہے وہیں سیل کریں تو ظاہر وہ آپ کی قیمتی فروخت پر فروخت نہیں ہوگا. وہ آپ کسی بڑے جو ہے نا وہ جو کام کرتا ہے ہول سیلر، آپ اس سے بات کریں گے تو وہ پرچون میں تو نہیں خریدے گا ایک ایک چیز کا ریٹ وہ اسی ملے گا. تو اس کو کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو. خلاصہ وہی ہے مارکیٹ ویلیو، کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ مال جہاں پر جس کنڈیشن میں جب موجود ہے آپ ایز اٹ از کو سیل کرنا چاہیں تو کتنے میں سیل ہو جائے گا تقریباً. تو وہ تقریباً جو ہے نا وہ جو آپ کی پرچیزنگ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہوگا اور آپ کی جو سیل ہے تھوڑا سا کم ہوگا، تو درمیانی ہوگا. باقی اس میں گنجائش ہے، آپ چاہیں تو سیل کی قیمت بھی لگا سکتے ہیں. بہتر یہ اچھا ہے کہ سیل کی قیمت لگائیں، اگر چاہیں تو آپ پرچیزنگ کی پرائس بھی لگا سکتے ہیں. دونوں طرح جائز ہے، بہتر ہے مارکیٹ صحیح. ویلیو ٹھیک لگائی جائے، وہ دونوں کے درمیان میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی بھائی استاد، شمس عالم. جزاک اللہ. بھائی شمس عالم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جی سر، یہ سوال کرنا تھا کہ ایک صاحب نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد لیکن جب بینامہ کے لیے گئے تو ان کو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ زمین وقف کی، پیسہ پورا دے چکے. تو اب وہ جو زمین، اب جس نے جو زمین بیچ رہا تھا اس نے زمین بھی حوالے کر دی، تو اب اس زمین پر یہ کیا کریں گے؟ مطلب وہ اس پر بے کھیتی نامے کے وغیرہ وقت کیا ہوا؟ دوبارہ بولیں، بے جیسے نامے کے وقت کیا ہوا؟ بینامے کے وقت یہ معلوم ہوا کہ یہ زمین وقف کی ہے، وقف کی اچھا پراپرٹی ہے. جی اب جو بیچ رہا تھا اس نے زمین حوالے بھی کر دی کہ بھائی آپ کے حوالے ہے، آپ چاہے جو کریں. تو وہ جس نے خریدا اس کے لیے کیا حکم رہے گا؟ اس پر کھیتی وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیا کرے؟ دیکھیں وقف کی زمین اگر تو جو وقف کے ذمہ داران ہیں، جو جی وقف کے ذمہ داران ہیں وہی سیل کر رہے ہیں یا ان کی وکیل سیل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے سیل. لیکن اگر کسی نے جی فراڈ کر کے سیل کیا تو ظاہر ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ چوری کا مال اور ادھر ادھر سے پکڑ کے کسی نے کر دیا، یہ زمین اس کی تھی نہیں. تو جی وہ تو ظاہر ہے پھر وہ متعلقہ جو فارم ہے کوئی عدالت وغیرہ ہے وہاں پر جائیں اور وہ جو ہے نا وہ زمین اصل مالکوں کے حوالے کریں اور اپنی رقم اس سے نکلوائیں. تو ظاہر کسی کی اب میری چیز جیسے آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ جی اس وہ میں معاملہ وقت ہو کی جائے گا نا. زمین کسی نے جیسے مسجد کے لیے دی تھی، جی اب ان کو معلوم نہیں تھا، اب وہ اس کا کوئی کیس بھی یہ نہیں کر سکتے کہیں، یا جب نہیں تک کریں گے جس نے یا بیچی جب ہے، تک. جس جی نے بیچی ہے وہ وقف کرنے والے کا کیا لگتا ہے یا زمین کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی ایک فراڈ کر کے بیچ دیا. تو ظاہر ہے وہ اس نے پیسہ لگایا ہے وہ. اب یہ کیس ہے، عدالت میں جائے گا، عدالت میں جائے گا، اس کی رقم واپس ملے گی اور جو زمین جن کی ہے انہیں کے پاس جائے گی. مطلب جب تک ابھی پیسہ نہیں مل رہا وہ زمین پر یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی کیس کریں گے وہ کریں گے، اس میں بھی ایک اچھا خاصا وقت لگے گا، 5 سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سال بھی لگ سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ جی ہاں زمینوں کے پراپرٹیوں کے کیس تو واقعات لمبے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فیض فرمائے. ظاہر ہے اب یہ معاملہ اس طرح کا ہے، وہ زمین مسجد کی ہے تو جی وہ یہ تو استعمال نہیں کر سکتے.
اب ان کا پیسہ تو بیچاروں کا پھنس گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی زمین کو بھی قبضے میں کر لی، تو ایسے ہی کسی کا مال اٹھا کر کسی نے کسی کو بیچ دیا، اصل مالک کو جی پتہ جی چلے گا تو تاوان تو اس پر پڑے گا جس نے آگے سیل کیا ہے، جس نے فراڈ کیا ہے۔ تو جو لیکن اگر چیز انہوں نے مالک کی ہے جیسے ان کو جی معلوم نہیں تھا، انہوں نے اس پر کھیتی وغیرہ کر لی ہے کچھ جی دن، 6 مہینہ 7 مہینہ، تو اب پیداوار جو رہے گی اس کو کیا کر دیں، صدقہ کر دیں پوری؟ اور جی وہ اس نے نہیں، صدقہ نہیں کریں، وہ جس مسجد کی ہے اسی مسجد کو دیں، وہ مسجد، ہاں جی، مسجد کا پیسہ کسی اور جگہ پر نہیں لگ اچھا سکتا، وہ اسی مسجد پہ لگے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک یاد اللہ۔ رکھیں کسی ایک جی خاص مسجد کا جو پیسہ ہو نا، اس مسجد کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ضرورت سے جی زائدہ نہ ہو تو ان کو دوسری مسجد میں ہی آپ لے کر نہیں جا سکتے، وہ خاص اسی مسجد کا خاص ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، عزیز صاحب کرام، آخر میں حسب وعدہ تھوڑی سی گزارشات پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان کی قیمت ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں جو نصاب بتائے گئے ہیں نا، بنیادی طور پہ وہ دو ہی ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، ان میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر چونکہ اس دور میں جو نقدی اور کیش تھی وہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سونے چاندی کے سکے ہی ہوا کرتے تھے، سونے چاندی کے سکے ہی ہوا کرتے تھے۔ اور جو مال تجارت، تیسری چیز مال تجارت ہوتی تھی، تو مال تجارت جو ہے وہ بھی اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ اب چونکہ یہ چیزیں شریعت میں منصوص اور طے شدہ ہیں، حدیث پاک میں یہ مقدار آئی ہے چاندی کی اور سونے کی، اس لیے کسی بھی قسم کے رد و بدل کا اس میں اختیار ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے اختیار، ہمیں کسی بھی قسم کے رد و بدل کا، کسی بھی قسم کے رد و بدل کا اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو عالمی مالیاتی نظام بنایا گیا، اس عالمی مالیاتی نظام بنانے والوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سونے اور کو جو ہے چاندی کی قیمت کو اتنا نیچے گرایا، اتنا نیچے گرایا کہ اب فرق بہت زیادہ پڑ گیا ہوا ہے، بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے، 10 گنا سے بھی زیادہ فرق پڑ چکا ہے، 10 گنا سے بھی زیادہ فرق پڑ چکا ہے۔ 52.5 تولے چاندی اگر آتی ہے تقریباً 2.25 لاکھ کی، تو 7.5 تولے سونا 20 لاکھ سے بھی اوپر کا جا چکا ہے، تقریباً 12 گنا سے بھی زیادہ کا فرق پڑ چکا ہے۔ اب چونکہ یہ سارا ایک سازش کے تحت ہوا، اس کی تفصیلات کے لیے آپ جو ہے نا وہ اگر چاہیں پڑھنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ پہلے اسلامی معیشت، تجارت و معیشت کو سمجھیں، اور پھر یہ جو کمرشل، اور یہ جو کمرشل نہیں، جو اس وقت جو کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو وہی پوری دنیا میں تقریباً چل رہا ہے۔ ایون جو کمیونسٹ ملک تھے انہوں نے بھی تقریباً اس کو اختیار کیا ہوا ہے، چائنا اور رشیا وغیرہ، تقریباً وہ بھی کسی حد تک سرمایہ دارانہ نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اشتراکیت اور کمیونزم کو وہ بھی عملی طور پر تقریباً 70% چھوڑ چکے ہیں۔ تو خیر ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو یہ تفصیلات آپ کے علم میں آ جائیں گی، مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ہمیں جو اصل الجھن ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ میں نے بس منظر اس لیے بیان کیا کہ تاکہ وہ ذہنی الجھن تھوڑی سی دور ہو جائے، اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ فرق بنایا گیا ہے باقاعدہ، اس پر باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا پر کنٹرول کی وہ دجالی یہودی خواہشات ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ اور اب معاملہ یہ آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ واجب ہے، 52.5 تولے چاندی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب ہے لازمی، چونکہ ان دونوں کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، صراحت کے ساتھ اس وزن کا ذکر موجود ہے، ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کی ویلیو آج کل کی جو ہے نا وہ کرنسی کے اعتبار سے کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم تو حدیث پاک پر عمل کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے اپنے طور پر، جو ہر بندہ اپنے کوشش کرتا رہے کہ اللہ کرے یہ دنیا جو ہے وہ ان ظالموں کے پنجے سے نکلے، اور جو اسلامی مالیاتی نظام ہے وہ اسلامی مالیاتی نظام سامنے ہے، عملی استاد جی طور پہ ایک وہ بات عمل کرے۔ بتاؤں، استاد جی جی فرمائیں۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے جس طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، جیسے زیادہ چلتا ہے جو چیز نا، جیسے سونا آج کل بہت زیادہ چلتا ہے، تو میرے خیال میں سونے کیوں پکڑ لینا چاہیے، جیسے شریعت میں بھی یہی ہوتا ہے، جہاں پہ
زیادہ چلتی ہے چیز اس کو پکڑنا ہے صحیح میں، مطلب جو صحیح اور حدیث سے مطابق ہو. تو اس طرح جی دنیا میں زیادہ تو سونا چل رہا ہے، میرے خیال میں اسی کو پکڑ لینا چاہیے اس لحاظ سے. نہیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں دنیا اگر غلط چیز کی طرف چلی جائے تو اس کو تو نہیں پکڑا جائے گا نا، کیونکہ میں نے حدیث کہا نا مبارک میں شریعت کے طور پر جو صحیح ہو. جی جی ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ حدیث مبارک میں 52.5 تولے چاندی کا نصاب مستقل آیا ہے اسی نام کے ساتھ اور اتنے وزن کے ساتھ، یہ 612 کچھ گرام چاندی ہے، تقریباً 613 گرام چاندی، اس طرح ہی نصاب حدیث مبارک میں آیا ہے. اس لیے یہ نصاب اگر کسی کے پاس ہوگا تو زکوٰۃ دے گا. اگر چاندی اس کے پاس ہوگی، چاندی ہوگی نا تو زکوٰۃ دے گا. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے کیش میں، کرنسی میں. چونکہ دور رسالت میں یہ نہیں تھی، بعد میں یہ کرنسیز آئیں اور یہ پیپر کرنسی اور اب پلاسٹک اور اب ڈیجیٹل کرنسیز آئیں اور مال تجارت بھی ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ہوا، سونے چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ فرق آ گیا. اب اس وقت امت کے 90% سے بھی زیادہ علماء کا، مفتیان کا، دارالفتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ جو نصاب پہلے پورا ہو جائے اسی کو مانا جائے گا، چاہے سونے کا پورا ہو چاہے چاندی کا پورا ہو. اگر دیکھیں اگر تو صرف چاندی ہے نا پھر تو زکوٰۃ ہوگی. صرف چاندی ہے 52.5 تولے تو زکوٰۃ فرض ہے پکی، اس پر کسی کا کوئی اختلاف اور کوئی رائے دوسری نہیں ہو سکتی چونکہ حدیث میں اس کی مقدار آئی ہے. صرف سونا 7.5 تولے تب بھی ہوگی. مسئلہ کہاں پر آتا ہے طلبہ کرام؟ مسئلہ آتا ہے اس وقت کہ جب کسی کے پاس کچھ پیسے ہوں، کچھ سونا ہو یا کچھ مال تجارت ہو، کچھ 2-3 چیزیں ملی ہوئی ہوں، تو پھر کیا بنے گا؟ جیسے ایک بڑی الجھن ذہن میں یہی آتی ہے کہ سونا، اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس کچھ 1000 روپے ہوں تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو ہمارے عموم دارالفتاء تو اسی پر فتویٰ دیتے ہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ نا بڑا نازک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کا معاملہ بڑا نازک ہے. یہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے. اس کی عدم ادائیگی پر جو ہے نا وعیدیں بڑی سخت ہیں. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے اسی پر فتویٰ دیا جائے. ہاں البتہ کچھ مفتیان کرام کی اب یہ رائے سامنے، صرف رائے، فتویٰ نہیں، رائے سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ اس وقت سونے اور چاندی کی قیمت میں فرق بہت آ چکا ہے تو اس پر امت کے جو بڑے اہل علم ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں بات ذہن میں رکھیں، میں پھر دوبارہ دہرا کرنا آؤں گا، صرف چاندی ہو اس پر زکوٰۃ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف سونا ہو پھر بھی کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. یہ کب ہے کہ جب کچھ پیسے ہوں، یہ ملی جلی چیزیں ہوں. تو ملی جلی چیزوں پر کچھ اہل علم کی رائے یہ بن رہی ہے کہ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم چاندی کی بجائے سونے کی جو قیمت ہے اس کو معیار بنا سکتے ہیں نصاب میں یا نہیں بنا سکتے. بہرحال یہ ابھی صرف رائے میں ہے اور اس پر کسی کا فتویٰ نہیں آیا، تو احتیاط اسی قول میں عمل کرنے پر ہے. تو اور باقی یہ کہ محنت بھی کرے ہر آدمی اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ کرے کہ یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے نکلے اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، تاکہ یہ جو ظلم و زیادتیاں اور جس طرح سے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لوگ جکڑ رہے ہیں اس سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے. یہ خلاصہ ہے بات کا جو میں نے عرض کی ہے. باقی اس پر مزید لمبی تفصیلات اگر آپ چاہیں اس کے لیے ظاہر ہے یہ ہمارا کورس یا ہمارا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مستقل کتابیں ہیں، اہل علم کے مختلف سیمینارز ہوئے ہیں، وہ تفصیلات کے لیے پھر وہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی طلبہ کرام، الحمدللہ رات کورس مکمل ہوا. دعا کر لیتے ہیں اور جو ہماری تفسیر کورس کے طلبہ کرام ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ آج تفسیر کی کلاس نہیں ہوگی، کل بھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم پیر سے باقاعدہ پھر تفسیر کا سبق جو ہے نا پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بھائی شمس عالم کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر. جی فرمائیے. سر یہ پوچھنا تھا جیسے کہ اگر سونا اور چاندی کی ایک مقدار متعین ہے، اسی طریقے سے روپیہ کی بھی کوئی مقدار ہے، یا مطلب مجھ کو یہ کہنا ہے کہ مثلا کسی کے پاس 6 تولہ سونا ہے اور روپیہ پیسہ میں 150 روپیہ ہے، تب بھی وہ پورا بن جائے گا چاندی کا نصاب؟ جی بالکل. دیکھیں حدیث مبارک میں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اصل میں جو ہے نا کاغذ والا روپیہ پیسہ یہ بعد میں آیا ہے، یہ بعد میں اس وقت نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ نقدی ہے یہ بھی سونے چاندی کے قائم مقام ہے. اور دیکھیں جو کرنسی ہے نا دنیا کی کرنسی میں بھی اصل یہی ہے،
کرنسی میں بھی اصل آپ نے دیکھا ہوگا نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے کہ حامل ہاذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. جب کرنسیز کوئی بھی ملک اپنی کرنسی جب چھاپتا ہے، کرنسی بناتا ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس گولڈ ہے، جتنا سونے کے ریزرو اس کے پاس موجود ہیں، وہ اسی کے مقدار کے برابر کرنسی کو چھاپے گا. اس کی کرنسی اور گولڈ برابر ہونے چاہیے. دنیا میں اب کچھ ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے اس معیار کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور ان کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے، جیسے کویت ہے یا جیسے برونائی ہے. اس طرح کے کچھ ملک ہیں. تو لیکن اب حکومتیں اس کو بالکل چھوڑ چکی ہیں، اس جو ہے نا وہ ماڈل کو. اب تو بس دھڑا دھڑ کرنسی پیسہ نوٹ چھاپی جاتی ہیں. ریزرو گولڈ کا ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو بعد میں آئی ہیں. لیکن اصل کرنسی بھی گولڈ ہی کی بیس پر آئی تھی سامنے، لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا سارے نظام کو. جیسے دیکھیں نا ابھی ڈیجیٹل کرنسیز آ گئی ہیں اور کرپٹوز آ گئی ہیں. اب ان کی جو ہے نا بیک پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو مائننگ ہو رہی ہے تو کون سی مائننگ ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بس ایک لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، وہ چل رہا ہے. وہ پورا ایک نظام ہے جو ایک بٹن پر پوری دنیا کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو جب چاہے کسی کو جو ہے نا وہ جب دجال آئے گا، جب چاہے گا کسی کا جو ہے نا وہ دانا پانی بند کر دے گا، جب چاہے گا کھول دے گا. یہ اس نظام کی تیاریوں کا حصہ ہے ساری چیزیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کرنسی وغیرہ بھی اب ایک نقدی کو سمن کہا جاتا تھا، سمن یہ سونے اور چاندی کی طرح یہ بھی ہے، تو اب اس کو بھی سونے چاندی. اچھا، جی دوسرا بولیے آپ. سوال یہ ہے سر. جی دوسرا جی سوال ہے سر کہ جی بولیں. جی کرپٹو کرنسی پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہوگی، وہ بھی تو کرنسی کی اس میں ہے نا. اور آپ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں اس کو. آپ کرپٹو ٹرانسفر کریں اور آپ بدلے میں کرنسی لے لیں، ڈالر لے لیں، لیکن کچھ بھی سر کر لیں. لیکن ابھی تو وہ حرام کے اس میں ہے نا پوری. نہیں حرام نہیں ہے، حرام نہیں کہا جاتا اس کو. زیادہ سے زیادہ اس کو مشکوک کہہ سکتے ہیں آپ. مشکوک ہے، حرام نہیں ہے. حرام نہیں ہے کرپٹو؟ نہیں کرپٹو حرام نہیں ہے. ہاں ایسی کرپٹو جس کا پیپر جو ہے نا وہ پیپر وائٹ نہ ہو، اور اس کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ڈیل ایسے کیا جا رہا ہو، اس کو اس میں سٹے بازی ہو رہی ہو، وہ حرام ہے. ویسے کرپٹو تو کی حرمت پر فتویٰ نہیں ہے کہ کرپٹو کو زیادہ مشکوک کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارا ملک ہے، اب ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کرپٹو کو الاؤ نہیں کرتی، تو ہم بھی یہ مشورہ دیتے ہیں بھی آپ کرپٹو میں انویسٹ نہ کریں. لیکن بہرحال اگر کوئی کرتا ہے تو دنیا کے بہت سارے ملک اس کو لیتے ہیں. جیسے امریکہ کر رہا ہے، ترکیہ میں بھی ایسا ہی ہے. ترکیہ میں آپ کسی منی ایکسچینجر کے پاس جائیں، اس کو آپ کرپٹو ٹرانسفر کریں اور وہ آپ کو بدلے میں ڈالر دے دے گا، لیرا دے دے گا. تو کرپٹو حرام نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مشکوک کہہ سکتے ہیں. اور اس کے مشکوک ہونے کی پہلے بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی اس کو اون نہیں کرتا تھا کہ اس کا پیچھے ہے کون، اس کے پیچھے اون کون کرتا ہے. جیسے کرنسی ہے نا، ڈالر ہے اس کو امریکہ اون کرتا ہے، لیرا کو ترکیہ، روپے کو پاکستان، اور دینار کو جو ہے نا کویت، درہم کو امارات، ریال کو سعودیہ. اس کرنسی کو یہ جو کرپٹو تھی، اس کو اون کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، مالک کون ہے، اس کا اوپر اتھارٹی کون ہے. تو اب وہ معاملات بھی حل ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ اتھارٹیز بھی آ رہی ہیں. یو ایس اے وغیرہ تو ویسے ہی اس کو اپنی معیشت کو اس پر لے کے جا رہے ہیں. چائنا بھی بنا رہا ہے، بہت سارے ملک ہیں، برازیل وغیرہ، وہ تو اپنے ان کو امپلائیز کو وہ تنخواہیں ہی اس میں ادا کر رہے ہیں. تو ایسا ایسا یہ چیز آ رہی ہے، ایسا جیسے ایسا. سر تو جیسے جس ملک نے اس کو الاؤ کر دیا ہے وہاں تو اس کا معلوم ہو گیا کون ہے، لیکن جس ملک میں ابھی نہیں الاؤ ہوا ہے اس ملک میں وہاں بھی یہی رہے گا. لیکن یہ تو پتہ ہے پیچھے کون ہے. اس ملک میں عوام کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. جی لیکن اگر کسی نے کر لی ہے، کسی نے کرپٹو لے لی ہے، انویسٹمنٹ کر لوگ کرتے ہیں جو ہے نا وہ سائبر اسپیس میں یہ تو مسئلے ہوتے ہیں کہ کسی پر کنٹرول تو ہوتا نہیں. جس کا جی چاہتا ہے لوگ ویسے کرتے ہیں. کسی نے کرپٹو لے لی ہے تو چونکہ وہ ایک ویلیویبل چیز ہے نا، وہ بھی کرنسی ہی ہے، تو زکوٰۃ تو ہوگی اس پر. ٹھیک ہے سر، اوکے. ریاض روف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کر سکتے ہیں حضرت؟ بہتر ہے کہ موضوع پر ہی سوال کرنے کو مختصر سا ہو تو کر لیں، ورنہ دعا جی کریں. بس یہ عرض کرنا تھا کہ کرنسی کے حوالے سے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو ہے مثلا یہاں کا اگر 1000 روپیہ ہے تو پاکستان کا وہ کتنا بنتا ہے؟ یہ آپ گوگل سے پوچھیں. میرے خیال 1 اور 3 کی ریشو چل رہی ہے آج کل. جی جس طرح نیپال کا یہاں کا ہم اگر 100 روپیہ دیتے ہیں تو وہاں سے 160 روپیہ دیتے ہیں. یہ تو آپ کسی کرنسی ایکسچینج والے سے جا کر پوچھیں، کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں ہے. یہ تو آپ کسی منی ایکسچینج والے سے جا کے پوچھ لیں کہ یہ کرنسی والوں سے جا کر پوچھیں، آپ کو بتا دے گا.
جی ویسے میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ذرا پاکستان کی کرنسی کا کیا ہے، باقی سیف تو اللہ جی استاد محترم، وہی سوال کہ اگر کسی کے پاس جس طرح کوئی خاتون ہے، اس کے پاس ایک کڑا یا بالیاں ہیں، اور وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، خالی گولڈ ہے، اور وہ ایک میکسیمم 1 یا 1.5 تولے بنتا ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ پیسے نہیں ہیں ان کے جی پاس۔ جی دی جا سکتی ہے، جی بالکل دی جا سکتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی وہی شکیل احمد۔ جی حضرت، اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو، وہ مکان بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے جمع کیا ہے، تو اس 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ جی دینا پڑے گا، جی جی کیونکہ ہاں جی جزاک اللہ۔ کیش تو کیا، ہاں جی ہاں جی وہ کسی مقصد کے لیے اس پر تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جی جی محمد حارث۔ سر آپ سے ابھی سوال پوچھا گیا کہ اگر 1 تولہ یا 1.5 تولہ سونے بالیا ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 1.5 تولہ سونا ہو، تقریباً وہ 52 تولے چاندی کی اس کی قیمت ابو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ شخص خود جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اس پر واجب ہے، تو ہم کیسے پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیٹا انہوں نے کہا ہے کہ صرف جو ہے نا وہ 1 تولہ سونا ہے، صرف 1 تولہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے ہونا چاہیے۔ اگر اس کی قیمت چاندی تک برابر ہو پھر بھی وہ نہیں زکوٰۃ نہیں نہیں بیٹا، ہوگا؟ ہاں نہیں، وہ جب 2 3 چیزیں ملی ہوں تب معاملہ ہوتا ہے، ویسے نہیں۔ چلیں جی عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ اللہ کریم نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ الحمدللہ زکوٰۃ کورس ہمارا مکمل ہوا۔ ریکارڈنگ کا لنک آپ کو بھیجا جا چکا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہیں، اور آگے ہمارا رمضان کورس آ رہا ہے انشاءاللہ۔ رمضان کورس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 27 فروری کو اس کا آغاز ہوگا، اور کلاس کا وقت ہوگا انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے۔ آپ انشاءاللہ سہولت سے تراویح سے فارغ ہو کے آ جائے کر کے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اشتہار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا، جہاں سے آپ نے داخلے تو وہیں رابطہ کریں۔ تو ایک تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی تھی کہ رمضان کورس میں داخلے کی نیت کریں آپ سب لوگ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس میں شریک کریں۔ اگر آپ کو لگا کہ اس 5 دن کے 6 دن کے کورس میں آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس بات کو آگے پھیلائیں۔ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا بھی نیکی ہے، دوسروں کو تیار کرنا بھی نیکی ہے، کہ کوئی دوسرا آدمی اگر آپ کی وجہ سے دین پڑھنے لگا، دین پر آ جائے گا، دین کا علم سیکھ لے گا، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے جو لمبے دورانیے کے کورسز ہیں، 1 سال کا تفسیر کا کورس ہے، 2 سال علم دین کورس ہے، 4 سال کا عالم کورس ہے، اور کورسز ہیں، ان کورسز میں بھی داخلے کی نیت کریں، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی نیت کروائیں، اور دوست احباب کو بھی اس والے سے متوجہ کریں۔ اور آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں اپنی عبادات کا بھرپور اہتمام فرمائیں، ابھی سے تیاری کریں، نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، تلاوت کی ترتیب بنائیں، رمضان میں کم از کم ایک قرآن تو ختم ہونا، یہ تو قرآن کا حق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا، تو رمضان کی ابھی سے تیاری کریں، اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، اپنے ذمہ جو مالیاتی حقوق ہیں ان کا حساب کریں، لینا دینا صاف کریں، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں عمل کے لیے، اگر علم پر عمل نہ کرنا ہو تو اس علم کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے عمل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم، ہم نے مختصر زکوٰۃ کورس پڑھا، اور ہم سب کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی طرف سے عائد کیے ہوئے زکوٰۃ والے فریضے کے مسائل ہمیں آ جائیں۔ اللہ جی اس میں جو صحیح ہم نے پڑھا اور پڑھایا وہ آپ کی توفیق سے ہے، اور اس پڑھنے پڑھانے یا سمجھنے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ جی وہ ہماری طرف سے ہے، اس کو معاف فرمائیے، اور جو صحیح پڑھایا گیا اپنے فضل اور کرم سے اس کو قبول فرمائیے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب کریم جتنے بھی شرکا موجود ہیں یہاں پر یا بعد میں جو ریکارڈنگ سنیں گے، ان
سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائیے، ان کے خاندان میں، ان کے رزق میں، ان کے بچوں میں، ان کے عزت میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جی ان سب کو ایسا بنائیے کہ یہ ہر سال آپ کے رستے میں لاکھوں کروڑوں روپیہ بطور زکوٰۃ، بطور صدقات، بطور نفل، بطور عطیہ غریبوں میں، مستحق لوگوں میں، دین کے مختلف شعبوں پر یہ خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ جی ان سب کو اس بات سے بچائیے کہ یہ اتنے محتاج اور فقیر ہو جائیں کہ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ جی مجھے بھی بچائیے، ان تمام طلبہ کرام کو بھی بچائیے، اور ان طلبہ دین کی برکت سے مجھے، میرے گھر والوں کو بھی اس فقر اور فاقے سے بچائیے۔ اللہ کریم کی عافیت کے ساتھ رکھیے، رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ جی دنیا میں بھی بھلائیاں، آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائیے۔ اللہ جی ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین جزا عطا فرمائیے جنہوں نے ہمیں دین پڑھایا، ہمارے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، بہترین جزا عطا فرمائیے، جنہوں نے ہمیں، جن کی وجہ سے درجہ اسباب میں ہم پیدا ہوئے، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمارے اسلامی نام رکھے، ہمیں دین کی بنیادی باتیں سکھائیں، ان کو بہترین جزا عطا فرمائیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کا صحیح معنوں میں تابع فرمان اور خدمت گزار بنائیے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ اللہ جی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ اپنی رحمتوں والی جنت میں اکٹھا فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے۔ اللہ کریم کی ہم حساب کی قابل نہیں ہیں، آپ بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل کر دیجیے گا۔ اللہ کریم جی دین حق کی اشاعت کا جو عظیم ادارہ مرکز اہلسنت والجماعت سرگودا اور اس کا شعبہ ای مرکز، اللہ جی اس کو تا قیامت قائم اور دائم رکھیے۔ ہم سب کے بڑے استاد محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس قمر حفظہ اللہ، ان کے عمر میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں، ان کے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلائیے۔ رب کریم جی جتنے بھی طلباء کے دلوں میں جتنی خواہشات ہیں سب کو پورا فرمائیے، رزق میں برکت دیجیے، قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جی اولادوں کو نیک بنا دیجیے، عزت عطا فرمائیے دنیا میں بھی آخرت میں، ہر خیر اللہ جی، ہر خیر جو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اور ہر وہ شر جس سے آپ کے حضرت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی، ہمیں اس شر سے بھی بچا لیجیے۔ اللہ جی طلبہ کرام کے دلوں میں جتنی بھی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ جن ساری دعاؤں کو، نیک خواہشات کو قبول فرمائیے، دین کا علم پڑھتے اور پڑھاتے رہنے والا بنائیے۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔